انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کہتے ہیں تم سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ کی نظر کسی سے ہٹ جائے تو بڑے بڑے فنٹر 2 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. ہم نے بڑی عزتوں کے حامل لوگوں کو سیکنڈوں میں ذلیل ہوتے دیکھا، دولت مندوں کو سیکنڈوں میں روڈ پہ آتے دیکھا. تو اللہ کی نظر جب تک انسان پہ ہوتی ہے تو انسان صحیح طریقے سے چلتا ہے. اور جو لوگ اونچے اونچے دعوے کرنا شروع کر دیں، کچھ سمجھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو، تو پھر 2 منٹ میں وہ سب کچھ اللہ چھین لیتا ہے. میں نے جو سورہ بلد کی آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. دیکھو بار بار ایک بات میں ان ملکوں میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں مادی ترقی کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اس کی جسمانی زندگی ہے، دوسری اس کی روحانی زندگی ہے. ہم نے انسان کو نا جانوروں پہ قیاس کر لیا ہے. یہ انسان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. بھائی شیر کو جنگل میں رہنے کے لیے، ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ہائیجینک خوراک، جو اس کے لحاظ سے ہائیجینک ہو. ایسا ہی ہے نا، گوشت اس کی بیسک خوراک ہے، وہ اس کو چاہیے. اس کو ایک ایسا گھر چاہیے کہ شدید گرمی میں وہ دھوپ سے بچ سکے، شدید سردی میں بھی وہ شدید سردی سے بچ سکے. ایسا ہی ہے نا. جہاں میں غلط بات کروں آپ نے فوراً اسٹاپ کر دینا ہے کہ مفتی صاحب اب آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو، غلط باتیں شروع کر دی آپ. اور جہاں صحیح بات کروں تو آپ کا ایسا رسپانس ہونا چاہیے، مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں. ایسا نہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. مجھے ایسا محسوس نہ ہو، پھر مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے. جب پبلک ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے نا، پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. شیر کی ایک زندگی ہے. شیر کو اچھی لائف، آج کل اچھی لائف ہی سب چاہتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو آسٹریلیا کیوں لائے ہو؟ گندی لائف کے لیے، اچھی لائف کے لیے؟ ورنہ وہیں رہتے، وہیں اڑے رہتے. بڑا لفظ تو اتنا پبلک میں فیمس ہو گیا. یہ ہمارے جاننے والے بھی مجھے ملے گلشن اقبال میں. کیا نام آپ کا؟ عابد بھائی، ہمارے پرانے ریلیٹیو ہیں. تو یہ گلشن اقبال میں نے ان کو دیکھا تھا، آج میں آسٹریلیا میں دیکھ رہا ہوں. اچھی لائف کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں. جاپان میں گیا، وہاں بھی لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے کس سلسلے میں آنا ہوا ان کا، وہ سلسلے والا چٹکلا سنا دیتا ہوں. کیا کریں آپ بور ہو گئے ہیں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، ادیب تھا، وہ اردو ادب کا بڑا ماہر تھا. دلہن سے ملاقات ہوئی تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا بات چیت کا آغاز کیسے. کچھ لوگوں پر ادب بہت غالب ہوتا ہے. فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ پرانے لوگ بہت دفعہ سن چکے ہیں، بور ہو جائیں گے. تو اب دلہن سے کیسے بات چیت کا آغاز ہو، ادب کا غلبہ ہے، بعض لوگوں پہ بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے. تو دلہن سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ. تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں اچھی لائف کے سلسلے میں آسٹریلیا حاضر ہوئے ہیں. یہی ہے نا، غلط تو نہیں کہا میں نے. یہاں آ کے آپ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے، وہ یہ کہ جانوروں کی اچھی لائف اور انسانوں کی اچھی لائف میں بڑا فرق ہے. انسان اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جانور کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ جو اس کے حساب سے ہے، ایک سوٹیبل لائف، اچھی لائف گزارنے کے لیے، تو اگر مجھے میرے حساب سے وہی اسٹینڈرڈ کی لائف مل جائے تو میرا اسٹینڈرڈ بھی کیا ہو جائے گا؟ اچھا. یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قیاس کس پہ کر رہے ہیں؟ جانوروں پہ. حالانکہ ایک بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. شیر کو اچھی لائف کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ایک تگڑا سا ہرن چاہیے اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ٹائم پہ شیرنی بھی چاہیے اس کو جب وہ بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے. اور اس کو ایک غار چاہیے جہاں پر سردی گرمی سے اس کی، جسے شیر کی کچھار کہا جاتا ہے. شیر یہ تلاش کرتا ہے مجھے کوئی غار مل جائے. اور یہ بھی چاہیے کہ اس کی کے حصار میں کوئی بدماش قسم کا دوسرا شیر نہ ہو جو ہر وقت اس کو ٹارچر کرتا رہے. شیر جتھے کی شکل میں رہتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں. بعض دفعہ کوئی ایسا شیر آ جاتا ہے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس کے زیادہ اچھے ہیں، اس کے تو ان کے بھی پھڈے چلتے ہیں پھر. تو اس کو ایک پرامن جگہ چاہیے.
تو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری جو اچھی لائف ہوگی، تو اچھی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میرے پاس ایک مناسب گھر ہو، ذاتی گھر ہونا چاہیے میرا، سردیاں زیادہ ہو تو اس میں ہیٹر کا انتظام ہو، گرمیاں ہو تو اس میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو، یا تو سولر سسٹم ہو بل ہی نہ آئے، یا بل اگر آئے تو میری سیلری اتنی ہو، اچھی ہو، تنخواہ اتنی اچھی ہو کہ میں بل بآسانی ادا کر سکتا ہوں، میرے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ سکیں جن کی فیسیں ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہو، بچے نہ ہوں لیکن ہوں تو پڑھ سکیں۔ آج کل یہ عجیب بات ہے، بچے ہو نہیں رہے، فکریں ان کی بہت ہو رہی ہیں، دو بچوں کی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارے بچے ہیں کیا؟ تم مذاق کیوں اڑوا رہے ہو میرے سامنے؟ اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہو تم؟ کہ صاحب ہمارے بچے میں بڑی ٹینشن رہتی ہے۔ بچے کہاں ہیں تمہارے یار؟ کہتے ہیں 2 بچے میں بچے نہیں، اس کو کائنڈلی میرے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں، آپ اس کو بچے نہیں کہتے، تو یہ خود ہی پل جائیں گے، ان کی ٹینشن ویسے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال جن کے ہوتے ہیں، چلو 1-2 ہی ہوں، 2-3 ہی ہوں، تو ہم ایک اسٹینڈرڈ کے اسکول میں یہ پڑھ لیں، یہ ایک انسان کی مادی ضرورت ہے۔ پڑھیں گے تو کچھ کہیں جاب کریں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، تو ہم نے جیسے ایک اچھی لائف گزاری یہ بھی گزار سکیں گے۔ ہم جب کچھ کھانا چاہیں تو جیسے ہرن کو جب بھوک لگتی ہے، شیر کو جب بھوک لگتی ہے ہرن مل جاتا ہے، تو ہمیں بھی جب بھوک لگے تو ہماری مطلب کا کھانا ہمیں مل جائے۔ ہمارا اگر پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو پیزا کھا سکے، ایسا نہ ہو بیگم کہہ رہی ہے پیزا منگوائیں، آپ کہیں پیسے ہی نہیں، تو کامیاب لائف آپ کی بولو نا نہیں ہوگی۔ اس کو کامیاب تبھی تو آپ آئیں، اسی سلسلے میں تو آپ آئیں یہاں پہ کہ ہم جو کھانا چاہیں وہ کھا سکیں، بیمار ہو جائیں تو ہمارا علاج ہو سکے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ٹوٹلی اس باڈی کو فوکس کیا جا رہا ہے، اس باڈی کی راحت، اس باڈی کے آرام اور اس کی عیاشیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہو گیا بھائی؟ جانور بھی تو اپنی باڈی اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ بلی کو دیکھا ہے آپ نے بچہ دینے کے بعد کیسے ٹینشن لیتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے؟ گھر بھی چینج کرتی ہے، ان کے لیے سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے۔ خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال اتار کے کارپٹ بنا دیتی ہے بچوں کے لیے، بچھونا بنا دیتی ہے، ایسا بچھونا جو ہم بازار سے بھی خرید نہیں سکتے۔ تو یہ چیز تو انسان میں اور جانوروں میں کامن ہے، مادہ پرستی، اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا اور اپنے جسم کی لذتوں کی تکمیل کی کوششوں میں لگے رہنا۔ یہ چیز انسان اور جانور میں کیا ہے؟ کامن ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جانور کے پاس کھوپڑی استعمال کی نہیں ہے، وہ ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا۔ انسان کے پاس چونکہ ذہانت ہے، لہذا وہ بڑی ترقی کر رہا ہے اپنی مادی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے، اور ہر آنے والا دن وہ بہتر سے بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، اگر عقل ہوتی نا تو وہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا، شیر ابھی جنگل میں نہیں بیٹھا ہوتا، اس نے میلبرن نام کا ایک سٹی بنا لیا ہوتا۔ حقیقت ہے وہ ہرن کو ہفتوں بعد جا کے ہرن کے پیچھے بھاگنا، ہرن تگڑ آگے بھاگ رہا ہے، وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر جا کے اس کا شکار کر رہا ہے، پھر 2 بوٹیاں خود کھائے گا اور وہ لکڑ بکڑ اور پتہ نہیں وہ اس طرح کے 20 جانور غریبی میں فائدہ اٹھا کے جا رہے ہوں گے، ہوتے ہیں نا۔ اگر شیر عقل استعمال کرتا، عقل ہے نہیں اس لیے استعمال کر نہیں پا رہا، عقل ہوتی تو شیر پتہ ہے کیا کرتا؟ ایک ہرن مارتا، ڈیپ فریزر میں رکھ دیتا کہ یار شکار میں نے کیا ہے، یہ لومڑی کیوں کھا رہی ہے آکے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کوے کس سلسلے میں آنا ہوا کووں کا؟ یہاں کوے جب آتے تو اس سے پوچھتا تمہارا کس سلسلے میں آنا ہوا یہاں؟ یہ تو میں نے محنت سے ہرن کے پیچھے بھاگنا آسان کام ہے، اتنا اسپیڈ سے بھاگتا ہے بھائی وہ۔ شیر کیا کرتا؟ اس کے سائنسدان مل کے ریفریجریٹر ایجاد کرتے، اور پھر وہ چھری چاقو بھی ایجاد کرتے، چاپڑ ایجاد کرتے، قیمہ کی مشینیں ایجاد ہوتی، کیا کیا ایجاد ہوتا۔ شیر کے پاس اگر عقل ہوتی انسان جیسی، وہ ہرن کو اسٹور کر دیتا ڈیپ فریزر میں، اور اس کے بعد پھر ہرن اور ہرنی 1 مہینے کا راشن ان کے پاس جمع ہو جاتا۔ پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے یار ہم 1 مہینے سے ہرن ہی کھا رہے ہیں اور ایک ہی جیسا گوشت کھا رہے ہیں، عقل استعمال کرتے۔ دیکھو جب انسان دنیا میں آیا تو وہ ایسے ہی آگ پہ گوشت پکا کے کھا جاتا تھا، کباب کوفتے ایجاد بعد میں ہوئے ہیں۔ انسان نے بولا کب تک اس طرح سے کھاتے رہو گے، تو ٹیسٹ میں تھوڑا سا
तब्दीली लेकर आओ। तो शेर भी क्या करता, शेरों के यहाँ कबाब बन रहे होते, कोफ्ते बन रहे होते, फिर उनकी शादियां होती, वो भी अजीब पुराने स्टाइल से शादियां हो रही हैं शेर शेरनी की, वो फिर इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश शादी होती। एक शेर की शादी थी, उसने लोमड़ी को शादी काट दिया। ये सब होता अगर शेर में अकल होती। तो लोमड़ी को उसने शादी काट दिया और कहा कि जाके ये जो है ना दावतनामा बांटो जंगल में, लेकिन ये देखना क्योंकि मैं शेर हूं, कोई घटिया नीच खानदान का बंदा मेरी बारात में ना आए। चीता आए, भेड़िया आए, हाथी आए, ये सारे मेरे स्टैंडर्ड के हैं, कोई घटिया खानदान का फर्द मेरी शादी में कंप्लीट कर लेना यार, शादी में नहीं आना चाहिए। लोमड़ी ने काट बांट दिए जाके। अब जब शेर शेरनी के साथ, शेरनी दुल्हन बनी हुई, शेर दूल्हा बना हुआ, बारात जा रही है, तो एक चूहा नाच रहा है शादी में, बारात में। सही है ना? शेर को बड़ा गुस्सा आया कि यार ये नीच घटिया, और भी गालियां जो मुनासिब नहीं है मस्जिद में देना, दिल तो बहुत चाह रहा है लेकिन तो ये क्या यहां क्या कर रहा है। उसने लोमड़ी को बुलाया, लोमड़ी चूहे को गिरफ्तार करके लाई ना, और कहा कि भाई तू बगैर इनविटेशन के पहुंचा क्यों है। शेर ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, चूहा घटिए, तू मेरी शादी में, जंगल के बादशाह की शादी में तेरी हिम्मत कैसे हुई। चूहे ने कहा ज्यादा शोर नहीं मचा, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। अभी तेरी औकात थोड़े दिनों में पता चल जाएगी, मैं तुझे तेरी औकात जो फ्यूचर में होने वाली है वो याद दिलाने के लिए आया। तो खैर शेर के पास अगर अकल होती तो कबाब बना के खा लेता, चपली कबाब के होटल होते, कोफ्ते होते, फिर पिज़्ज़े होते, बर्गर होते, भले कोलेस्ट्रॉल का मरीज बन के हार्ट अटैक से मर जाता, लेकिन वो ये सारे काम, जलेबियां बनाता, पराठे बनाता और पता नहीं क्या क्या बनाता। अल्लाह ने इंसान को चूंकि अकल दी है, इसलिए इंसान में जानवर में बुनियादी फर्क मादी एतबार से नहीं है भाई, सिवाय इसके कि इंसान हर दूसरे दिन लज्जत का तलबगार है। इंसान ने अंगूर खाए, फिर इंसान ने देखा यार अंगूर खा खा के दिल भर गया, जरा अंगूर को कुछ सड़ा के देखो क्या निकलता है इसमें। सड़ाया तो कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी। इंसान को कोई था दिमाग में कोई खारिश थी उसके, उसने कहा चख के देखो। हर चीज को टेस्ट किया ना इंसान ने, चख के देखा तो दिमाग टुन हो गया उसका और भूल गया अपने गम। तो सांस आई हुई थी, इसको एहसास ही नहीं, साले बैठे हुए टेंशन नहीं ले रही है। इसने देखा यार जब भी साले आते थे सांस आती थी, टेंशन होती थी, इस दफा क्या हुआ है। तो देख यार इस दफा मैंने वो पी है थोड़ी सी, तो यूं शराब की फैक्ट्रियां बनना शुरू हो गई। अंगूर को वैल्यू देना छोड़ दी, अंगूर से शराब बना बना के पी रहा है। कॉफी ईजाद हो गई, चरस ईजाद हो गई, सिगरेट ईजाद हो गई। पहले तंबाकू सादा शक्ल में आया, फिर वो डब्बियों में भर भर के पीना शुरू किया, फिर आइस आई और पता नहीं क्या क्या नशे की दुनिया में एक हर फील्ड में इंसान आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन उन तमाम चीजों का हासिल मादी तरक्की। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अपनी मादी जिंदगी को तायुश वाला बनाना, ऐश और इशरत वाला बनाना। आसान लफ्जों में यूं कहें कि मजे की जिंदगी हो। जिंदगी क्या हो? बोलो, मजे की हो। टेंशन ना हो यार जिंदगी में, लाइफ को एंजॉय करो। गोरों से लफ्ज सुना होगा ना, एंजॉय। ये एंजॉय बोलते ऐसे स्टाइल में कि आदमी का एंजॉय करने का दिल करता है। ऐसे स्टाइल में बोलते हैं। तो पहले इंसान ने गधे पे सवारी की, पहले पैदल सवारी की। इंसान ने कहा यार लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, पैदल कब तक सामान उठा के जाते रहेंगे। इंसान ने तहकीक की, उसको गधा नजर आया। ज़ेबरा पे तजर्बा किया, नाकाम हो गया ना। उसने उठा के ऐसी लात मारी, वो 2-4 आदमी इस तजर्बे में मरे होंगे। कई जानवरों पे तजर्बा किया होगा यार, इस पे माल लोड करके चला के देखते हैं हम। तो जैसे जहाज जब इजाद हुआ ना, तो कितने गिरे होंगे, तजर्बों की भेंट चढ़े, फिर जाके अब इस काबिल हुए हैं कि जी आराम से सफर कर सकते हैं। तो ये गधे घोड़ों पे भी तजर्बे हुए हैं। तो गधा देखा कि भाई, एक गधा देखा जिसने स्वेटर पहना हुआ है, जो जंगल का गधा है, और एक गधा देखा बगैर स्वेटर वाला। तो उन्होंने देखा यार ये बगैर स्वेटर वाला ये तमीज से सामान लोड भी करता है और जहां ले जाए चलता भी है। फिर गधे से घोड़े पर आए, ऊंट पे आए। फिर इंसान ने पहिया इजाद किया। यार किसी मशीन के नीचे गोल पहिया घुमा के धक्का दो तो वो हमारा, यानी उसमें फोर्स कम लगती है, आउटपुट उसका ज्यादा होता है। होते होते गाड़ियां इजाद हुई, हवाई जहाज इजाद हुए, रॉकेट इजाद हुए, और क्या कुछ चांद पे कदम रखा।
اور انسان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس مادی زندگی میں. عیش و عشرت میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی, بلڈنگیں بنی. پہلے لوگ کچے گارے مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے, ہوتے ہوتے لکڑی کے گھر, سیمنٹ کے گھر, ایسی ایسی بلڈنگیں کلم یہاں دیکھ کر آئے ہیں سڈنی میں. وہ دنیا کے عجوبہ, وہ کیا بلڈنگ بنا دی بھائی. ان تمام چیزوں کا حاصل میرے بھائی ایک ہی ہے, آپ کی مادی زندگی, لذتوں والی زندگی, آپ لائف کو انجوائے کر سکیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی یہ سوچ ہے اللہ کی نظر میں اس میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. گدھے گھوڑے اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کرتے ہیں, تم اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کر رہے ہو. اللہ کی نظر میں تمہاری فضیلت اس بیس پر نہیں ہو سکتی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پھر کریں کیا؟ اللہ تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا لائف انجوائے کرنا چھوڑ دیں؟ عیسائیوں سے یہ غلطی ہوئی. ان کے پادریوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ اللہ نے دنیا کو مسافر خانہ کہا ہے اور اللہ نے کہا کہ اصل گھر کیا ہے؟ آخرت. مادی زندگی کی حیثیت نہیں ہے. میں پہلی والی بات کو مکمل کروں پھر اس طرف آتا ہوں. میں یہ تو انسان کی زندگی کی پادری والی بات میں بھول نہ جاؤں, ٹھیک ہے, آپ نے یاد دلانی ہے بائبل والی بات میں. دوسری انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے روحانی. وہ جن چڑیل بھوت والا روحانی عامل نہیں بات کر رہا میں, لوگ اس کو اس طرف لے جاتے ہیں. روحانی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو کچھ چیزوں میں نا انسان جانوروں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں تہذیب. جانوروں میں تہذیب نہیں ہوتی, انسان میں تہذیب ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ شیر جو ہے ٹوتھ برش کر رہا ہو, دانت صاف کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی؟ یا استنجا کر رہا ہو, واش روم میں آدھا گھنٹہ لگا دیا اس نے کہ صفائی صحیح طرح ہوئی نہیں ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی؟ کچھ ان کا آٹومیٹیکلی سسٹم ہے, کیونکہ نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, طہارت, اس کا تعلق مادی زندگی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے تہذیب سے, مہذب ہونے سے. مہذب لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں. کیا شیر جس طرح گوشت کھاتا ہے اس اسٹائل میں آپ کھا سکتے ہو کہ ہرن مرا ہوا ہو اور آپ جا کے اس کا گوشت نوچ کے کھانا شروع کر دو؟ نہ, آپ کا ایک پورا پروسیس ہے. آپ کو حکم دیا گیا کہ اس کو ذبح کرو اپنے ہاتھ سے, اس کا بلڈ اس کی باڈی سے نکالو, پھر ایسی کچا نہ کھانا شروع کر دو. تمہارے لیے یہ کچا گوشت نہیں ہے. بہت سے لوگ کھاتے ہیں لیکن بیمار ہوتے ہیں. وہ ایک پروسیس کے تحت بہت ایسا بن کے جب گوشت تیار ہو کے آتا ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے تہذیب. انسان نہاتا ہے, نہ نہائے تھوڑے دنوں میں جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. جانور نہیں نہاتے. آپ نے خرگوش کو دیکھا ہے؟ خرگوش کا کام کیا ہے؟ زمین کھود کے سرنگیں بنانا. کبھی آپ نے دیکھا خرگوش نے سرنگ بنانے کے بعد میلا ہو گیا اور اب ڈیٹول سے نہا رہا ہو آ کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ کسی مزدور کو کنواں کھودنے پہ لگائیں, 1 گھنٹے میں مٹی سے جو اس کی حالت ہوتی ہے نا, آپ کو سروس اسٹیشن لے جا کے اس کو دھونا پڑتا ہے, اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش تو میلا نہیں ہوتا. سفید خرگوش میں نے دیکھے ہیں, پالے بھی ہیں خرگوش. وائٹ خرگوش گہری گہری سرنگیں بنائے گا, پھر بھی جسم پہ ایک مٹی کا داغ کا نشان نہیں ہوگا. اس میں اتنی سینس, اگر اللہ اس میں یہ سینس رکھ دیتا نا طہارت صفائی کی, تو پھر اللہ کہتا نہاؤ. اللہ نے اس کو یہ سینس ہی نہیں دی ہے, وہ تو مٹی سے مر جاتا ہے, گندا ہو کے مر جاتا. انسان کی زندگی کا ایک روحانی پہلو ہے. انسان وفادار بھی ہوتے ہیں, بے وفا بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں وفا اور بے وفائی نہیں ہوتی. جانوروں کی جو وفا ہے نا, وہ سافٹ ویئر قدرت نے ان میں انسٹال کیے ہوئے, وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتے. آپ نے کتے کو وفادار دیکھا ہے تو وہ نیچرلی وہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, وہ بے وفائی نہیں کر سکتا. اس لیے کتے کو وفا پہ ثواب بولو نا نہیں ملتا. کوا 1.5 ہوشیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارے کوے ہوتے ہیں. یہ کوئی اس نے ایسا نہیں ہے کہ اپنی ماں سے سیکھا ہو, کوے نے اپنے باپ سے سیکھا ہو, یا کلچر نے اس کو سکھایا ہو. بھائی پوری دنیا میں اس نسل کا کوا جہاں بھی ہوگا, چاہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہ ہو, وہ ہوگا 1.5 ہوشیار ہی. لومڑی چالاک ہوتی ہے, نیچرلی چالاک ہوتی ہے, اس نے کہیں سے چالاکی سیکھی نہیں ہے. گیدڑ بزدل ہوتا ہے,
بائی نیچر بزدل ہوتا ہے, اس نے کہیں سے بزدلی سیکھی نہیں ہے. شیر بہادر ہوتا ہے, بائی نیچر بہادر ہوتا ہے. لہذا آج تک کسی شیر کو نشان حیدر نہیں ملا ہوگا. انسانوں کو نشان حیدر ملتے ہیں, انسانوں کو اسٹار ملتے ہیں, انعام ملتے ہیں ان کے کارناموں پر. کیوں؟ انسان کے پاس دونوں آپشن تھے, اچھا بننے کا آپشن بھی اور برا بننے کا آپشن بھی. اپنے اختیار سے کوئی اچھا بن جاتا ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اپنے ہی اختیارات استعمال کر کے کوئی برا بن جاتا ہے, لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ برا آدمی ہے. جانوروں کو اس لحاظ سے اچھا اور برا نہیں کہا جاتا کہ یہ اچھا گدھا ہے, ہمیشہ سچ بولتا ہے. یہ اچھی بلی ہے, اس نے اپنی ماں کی بڑھاپے میں بہت خدمت کی ہے. یہ کتا بہت اچھا ہے کیونکہ اس کتے نے اپنے باپ کو آخر دم تک یاد رکھا ہے. وہ اپنے مالک کو تو یاد رکھے گا جس نے اس کو کھلایا پلایا. یہ نیچر ہے کتے کی. اپنی ماں کو جس نے اس کو دودھ پلایا, کیا اس وفا کی بیس پہ, جو وفا وہ اپنے مالک کے ساتھ کر رہا ہے, اس وفا کی بیس پہ کتا اپنی ماں کے ساتھ وہی وفا کرتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا تمہیں, کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ دیکھو کتا وفادار جانور ہے نا. یہاں یہ تو ہے نا, آپ تو یہاں کتے صبح شام نظر آتے ہیں یہاں پہ, اور یہاں کے کتے بڑے بہترین کتے ہیں بھائی, ایجوکیٹڈ کتے ہیں, بڑے خوبصورت سے کتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہاں کے کتے کے ساتھ جو آدمی ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کتا پکڑ کے کھڑا ہو نا تو واقعی کتا کتا لگے گا, آدمی آدمی لگے گا. یہاں تو کئی دفعہ مجھے ہوا کہ کتا آدمی پکڑ کے کھڑا ہوا ہے, آدمی کتا پکڑ کے کھڑا ہوا. اتنے کیوٹ کیوٹ سے صاف ستھرے سے کتے. تو وہ ایک کتے نے, امریکن کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں نا. تو وہاں امریکن کتوں نے بولا بھائی تو یہاں تجھے اتنا عزت مل رہی ہے, اتنا پروٹوکول مل رہا ہے, تیرے گھر میں لاکٹ ہوتا ہے, ویکسینیشن کا پورا سیٹ اپ ہے یہاں پہ, تجھے ایک باقاعدہ نمبر دیا گیا, آئی ڈی کارڈ نمبر ایشو کیا گیا ہے, تیرے نام وراثت ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. وہاں کدھر جا رہا ہے یار ان کتوں میں, کراچی کے اور لاہور کے کتوں میں؟ وہاں تو کتوں کی کوئی ہے, جب گالی دینا ہوتا ہے تو کتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس کتے نے کہا یار بھونکنے کی جو آزادی وہاں پر ہے نا وہ یہاں پر اس سلسلے میں میں کہاں جا رہا ہوں, اس سلسلے میں پاکستان جا رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی کہ کتا کتنا وفادار ہوتا ہے لیکن اپنے مالک کو تو پوچھتا ہے. بھائی مالک سے زیادہ خدمت تو تیری ماں نے کی ہے جس نے تجھے جنا, اور کیسے جو کتے کی ماں ہے کیسے بچوں کو اٹھائے اٹھائے گھومتی, بہت ٹینشن لیتی ہے, خود بھوکی رہ کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے. جو ڈاگ کا بچہ ہے نا وہ اپنی ماں کو یاد نہیں رکھتا. تو بھائی اگر کتے کی وفا پہ کتے کو اچھا کہنا ہے تو دوسرا عنصر بھی تو ہے بے وفائی کا, کہ ماں کو اپنی زندگی سے اس نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. یہ بے وفائی کا عنصر کیوں سامنے نہیں آتا؟ تو ہم کہیں گے بھائی نہ تو کتے کو ماں سے بے وفائی پہ برا کہا جا سکتا ہے, نہ مالک سے وفا پہ اچھا کہا جا سکتا ہے, کیونکہ کتا اپنے اختیار سے نہ مالک سے وفا کرتا ہے اور نہ اپنی ماں سے بے وفائی. اس میں مولا اپنے مالک سے وفا کے سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دیے, وہ مجبور مشین روبوٹ کی طرح ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ کتے کو اپنے مولا سے وفا کرنے پر جنت الفردوس نہیں ملے گی, نہ اس کی یہ نیکیاں اعمال میں لکھی جائیں گی. اگر کتا قیامت میں اللہ سے کہے اللہ میں نے اپنے مولا کی خاطر جان دے دی, اللہ کہے کہ تیرے سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تو جان نہ دیتا, جس نے تجھے بنایا ہے اس نے وفا کے سافٹ ویئر تجھ میں آلریڈی انسٹال کیے ہوئے ہیں, یہ روبوٹ کی طرح ہے, یہ کرے گا تو یہ کام. اور اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اگر تجھے وفا پہ میں بدلہ دوں تو نے اپنی ماں کے ساتھ جو بے وفائی کی اس پہ سزا بھی تو ملنی چاہیے نا. تو کتا کیا کہے گا, اللہ تو سارے کتے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ پھر جواب میں کیا کہیں گے, پھر وفا میں بھی سارے کتے وفادار ہی ہوتے ہیں. اس لیے حساب و کتاب کا سیٹ اپ جانوروں کے لیے نہیں ہے, اچھے اور برے ہونے کا کانسیپٹ جانوروں کے لیے نہیں. جانور کو ہم اچھا کہتے ہیں کسی اور تصور میں, ہم کہتے ہیں یہ میرا گدھا بہت اچھا ہے. یہاں تو آپ نہیں کہتے, گدھے ہوتے ہی نہیں ہے یہاں پہ, میں نے نہیں ابھی تک کوئی گدھا دیکھا. پاکستان میں ہم جب کہتے ہیں یہ گدھا بہت اچھا ہے, کیا مطلب لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے. یہ میرا بکرا, بقرعید کے دنوں میں یہی چل رہا ہوتا ہے نا یار, بڑا خاندانی بکرا لے کر آیا یار, بڑا زبردست بیل لے کر آیا. تو کیا مطلب, بیل کا مطلب گوشت بہت ہے, خوبصورتی میں بہت اچھا ہے. اس سے زیادہ بیل کی تعریف نہیں ہو سکتی. تو آپ کو اب یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک ہے مادی پہلو جس میں اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ انسان نے عقل استعمال کر کے اپنی مادی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا لیا.
جانور وہی ہزاروں سال پرانی اسٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں. اور انسان کی دوسری پہلو ہے روحانی. میلے بھی ہوتے ہیں اور صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھو, ہم جب کراچی سے آئے نا تو کراچی میں جو ہماری گورنمنٹ ہے, لوگ برے نہیں ہیں, گورنمنٹ بہت حالت خراب کیا ہوا ہے, گندا بنا دیا نا ہمارے کراچی کو. لیکن آپ پاکستان کے جنگلوں میں جہاں انسان نہیں ہے ان جنگلوں میں جائیں اور آسٹریلیا کے جنگلوں میں جائیں تو جنگل دونوں کے کیا ہیں, صفائی ستھرائی میں سیم ہے. بھائی یہ تو آسٹریلیا کا جنگل ہے, یہاں کے جانوروں میں تو بڑی تمیز ہونی چاہیے, یہ صاف ہونے چاہیے, اور ہمارے جانور جو ہے جنگلوں میں وہ تو بدتمیز ہونے چاہیے کیونکہ پاکستانی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بدتمیز اس سینس میں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ نا صفائی کا خیال نہیں کر رہی. لوگ بدتمیز نہیں ہے الحمدللہ, حکومت نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے نا. تو وہ جو گورنمنٹ لیول پہ جب تربیت ہی نہیں ہوتی تو وہی حال ہوتا ہے جو ہوا ہوا ہے, جو جہاں کھا رہا ہے اٹھا کے پھینک رہا ہے وہی کچرا وہاں پہ. تو وہاں کے بندر میں یہاں کے بندر میں فرق ہونا چاہیے, لیکن ہمیں فرق بولو نہیں نظر آتا. کیوں نہیں نظر آتا بھائی؟ صفائی ستھرائی میں جانور سارے سیم. انسانوں میں تربیت ہوگی تو صاف ستھرے ہو جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو صاف ستھرے نہیں ہوں گے. انسانوں کی تربیت ہوگی تو اچھے اخلاق کے ہو جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو برے اخلاق کے ہو جائیں گے. انسانوں کی تربیت ہوگی تو وفادار بن جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو بے وفا بن جائیں گے. تربیت ہوگی تو بہادر بن جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو بزدل بن جائیں گے. تربیت ہوگی تو سخی بن جائیں گے, خرچ کرنے والے. تربیت نہیں ہوگی تو کنجوس بن جائیں گے. جانور میں جو کنجوس ہے کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا, جو سخی ہے وہ سخی کا سخی رہے گا. تو پتہ یہ چلا بھائی انسان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے جو آسٹریلیا والوں کی نظر سے آج کل اوجھل ہوا ہے. وہ پہلو یہ کہ انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں. اچھائی اور برائی اس کا انسان کی روحانی زندگی سے تعلق ہے. اور کھانا اچھا, گھر اچھا, ذاتی بنگلہ, ذاتی گھر, گاڑی اچھی اور اچھی تنخواہ, یہ مادی زندگی ہے. تو مادی زندگی ہی کو اگر آپ فوکس کرتے رہو گے تو آپ میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. انسانوں کی نظر میں نہیں, اللہ کی نظر میں. انسانوں کی نظر میں تو بڑا فرق ہوگا. انسان جب انسان سے ملتا ہے کیا کرتے ہیں آپ بتاؤ جی, میں چوکیدار ہوں, چھوڑا یار ہمارے سٹینڈرڈ کا آدمی نہیں. انسان کی نظر میں تو بڑا فرق پڑتا ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جناب میلبرن کی فلاں یونیورسٹی میں, یا سویڈن, ایک تو میں یہ جو سڈنی کو سویڈن پتہ نہیں کیوں زبان سے نکل, سڈنی کی فلاں یونیورسٹی میں میں پروفیسر ہوں. نائس ٹو میٹ یو, آپ سے مل کے بہت یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے بھائی, اللہ کی نظر میں اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہی نہیں آپ کو. اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا. لیبلوکم, اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا. کیا دیکھنا چاہتا تھا؟ انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کس کی تنخواہ $1,00,000, کس کی $50,000, کس کی $10,000 اور کون چندے پہ پل رہا ہے. نا, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا لیبلوکم ایکم احسن عملا. مادی زندگی میں تو انسان جانور سیم ہے. انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کون اپنے اختیار سے اچھا انسان بنتا ہے اور کون مادی زندگی میں الجھ کے اپنی اس پہلو کو نظر انداز کر کے برا انسان بن جاتا ہے. تو بھائی آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ کہ آپ نائس پرسن اللہ کی نظر میں ہیں یا نہیں ہیں. میری نظر میں تو ہوں گے, آپ کی نظر میں میں ہوں گا, اور ابا کی نظر میں بیٹا ہو سکتا ہے جو کما کے لا رہا ہے, بیٹے کی نظر میں ابا ہو سکتے ہیں جو کما کے لا رہے ہیں. اللہ کی نظر میں نائس پرسن کی ڈیفینیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے. دیکھو جب انسان سے پوچھو گے نا اچھا انسان کون ہے, تو انسان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے ڈیفائن کرے گا کہ اچھا کون ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ابا سے پوچھیں کہ آپ کے بچوں میں سب سے اچھا کون ہے, تو بھائی ظاہر سی بات ہے, اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے سب سے, بولو نا, اچھا. اور جو غریب ہے وہ سب سے گندا بچہ, سوائے ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے.
उन अब्बाओं की बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। वजह क्या है? वो कमा के ला रहा है। भाई बेटा हमने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम भी कुछ करो यार, पड़े रहते हो। और जो बच्चा बालिग होते ही शादी की बात कर दे, बहुत ही गंदा बच्चा है वो। क्या है? बहुत ही गंदा बच्चा कि यार अब्बा से बात क्या बातें क्या कर रहे हैं इस जमाने में, शादी की लगा के रखी। शादी से क्या पैसे आएंगे? जितने आ रहे हैं वो भी आधे बहू खा जाएगी, फिर बच्चा हो गया तो आधे वो खा जाएगा, मेरे लिए क्या बचेगा? अल्लाह मियां की नजर में मामला क्या है भाई? उल्टा है। पहले मैं इंसानों की वो कर दूं ना। बेगम की नजर में सबसे अच्छा शौहर कौन सा है? जो खवातीन यहां बैठी हुई हैं उनके अलावा खवातीन की बात कर रहा हूं। बेगम की नजर में सबसे अच्छा शौहर वो है जो बेगम को कमा कमा के लाके खिलाए। कि भाई तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो तो नमाज पढ़ो, अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तुम्हारा पर्सनल मामला है। तबलीग में चले जाते हो, चले जाए करो, नहीं जाओ तुम्हारा क्या है? तुम्हारा जाती मामला है। और शौहर की नजर में बेगम वो अच्छी है जो रिमोट कंट्रोल की तरह उससे कंट्रोल में हो। चाय बोला चाय बना दी उसने, खाना बोला खाना बना दिया उसने, वो तहज्जुद पढ़ती है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोकती। भाई ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। बेगम ये बातें मुझसे शेयर ना किया करो कि आज मैंने तहज्जुद में कितने नवाफिल पढ़े हैं। ये क्या है भाई? मैंने तुमसे शादी तहज्जुद पढ़वाने के लिए नहीं की। तो हर आदमी की नजर में ना अच्छाई बुराई का। अब देखो दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं जो शराब पीती हैं, उनकी नजर में शराब बुरी चीज नहीं है। कहते हैं यार शराब पी के पर थप्पड़ ना मारो, ड्राइविंग ना करो क्योंकि बंदे पेलते हुए निकल जाते हो, पता ही नहीं चलता तुम्हें। जी वो मैं आ रहा हूं उसकी तरफ, मैं आ रहा हूं जज़ाकल्लाह, वो मैं आता हूं उसकी तरफ। तो हम इंसानों से पूछते हैं अच्छा कौन है बुरा कौन है, इंसान डंडी मारता है इससे, ये जहन में रखो। इंसान बड़ा ढीठ है, वो सिर्फ अपने मफाद को सामने रखकर एक्सप्लेन करेगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन मुशरिकीन मक्का की नजर में माज़अल्लाह नक़्ल कुफ्र सबसे बुरे इंसान कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी मुसलमान हुए ना, उन्होंने कहा कि इस्लाम लाने से पहले मैं सबसे ज्यादा नफरत आपसे करता था पूरी रूए जमीन में। हालांकि कितनी अच्छी दावत दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यतीमों को खाना खिलाओ, यतीमों की कफालत, बेवा तलाक याफ्ता औरतों से निकाह को प्रमोट किया, बुत परस्ती से हटा के खुदा की इबादत पे लाए और अरबों को आपस में जोड़ दिया जो हर वक्त उनकी तलवारें एक दूसरे के खिलाफ चलती थी। लेकिन आप अबू जहल से पूछते तो वो क्या कहता? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे हैं। क्यों? उनका एक मैयार था कि हमारा सरदारी निज़ाम है, हमारा एक कल्चर है, बाप दादा का एक दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कल्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल्चर के खिलाफ जाओ। जिस सोसाइटी में पर्दा नहीं है, अगर कोई खातून पर्दा करना शुरू कर दें तो वो अच्छी समझी जाती है कि बुरी समझी जाती है? भाई बुरी। हमारे घर का माहौल खराब कर दिया इस बहू ने। तो जॉइंट फैमिली में जहां पर्दे का रिवाज नहीं है, देवरों से और जेठ वगैरह से पर्दे का रिवाज नहीं है, कोई खातून अगर बयान सुन के अपने देवर से पर्दा कर ले और जेठ से पर्दा कर ले तो ससुराल की नजर में बिल्कुल भी अच्छी बोलो। इसने तो हमारे यहां सारा सिस्टम, हम बैठ के गप्पे लगाया करते, इस कमबख्त की वजह से जो है ना सबको रिजर्व होना पड़ता है। तो भाई इंसानों से पूछोगे तो भाई अच्छाई बुराई हर आदमी कहता है मेरा अपना मैयार है। भाई मैं तो, एक साहब मुझे कहने लगे, वो जहाज में मेरे साथ थे, कहते हैं यार मैं तो अपने हिसाब से देखता हूं कि और मेरा अपना एक मैयार है। मैंने कहा फिर आप अपनी एक दुनिया बनाएं और अपने मैयार को किताबें लिखें, उस मैयार पे लोगों को लेकर आए। हर आदमी का अपना एक स्टाइल है। तो भाई अल्लाह के किसी से मफाद नहीं है, हमें अल्लाह से पूछना पड़ेगा अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो मैं जल्दी से बात को समेटता हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था इंसान की एक मादी जिंदगी है और एक रूहानी जिंदगी है। तो रूहानी जिंदगी को सुधारने के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा है। देखो एक मिसाल से बात समझाता हूं। आपको पता है इंसान बहुत ज़हीन है। इंसान का बच्चा ज्यादा ज़हीन होता है जानवरों के बच्चे से। लेकिन आपको पता है कि जब बकरी का बच्चा पैदा होता है ना, आप उसके सामने गोश्त रखें, क्या वो हाथ डाल लेगा, खा लेगा? आप उसके सामने आग का अंगारा रखे, खा जाएगा वो? बोलो ना। वो हमेशा दूध की तरफ लपकेगा। शेरनी का बच्चा पैदा होता है, आप उसके सामने खरबूजा रख दो, कभी भी वो खरबूजा नहीं खाएगा। आग का अंगारा रख दोगे, वो उसकी तरफ कभी भी हाथ
نہیں مارے گا, وہ ہمیشہ دودھ کی طرف جائے گا. لیکن انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے, جب پیدا ہوتا ہے نا اور تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے, آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو وہ اٹھا کے منہ میں ڈال دے گا. آپ اس کے سامنے کوئی غلط چیز رکھ دو وہ بھی کھا جائے گا. یہ کیا بات ہے یار, یہ ذہین ہے, یہ غلط ٹریک پہ چل رہا ہے, اور وہ بے وقوف مخلوق وہ صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے. تو عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ شیر سے پوچھا جائے نا اگر کہ بتا تیرا بچہ ذہین ہوتا ہے یا ہمارا, شیر کہے گا میرا بچہ زیادہ ذہین ہے, تمہارے تو بے وقوف ہیں. انسانوں کو وہ بے وقوف کہے گا تمہیں تو یہ نہیں تمیز کے کھانا کیا ہے اور ایوائڈ کس سے کرنا ہے. تمہارے بچوں کے سامنے گوں لا کے رکھ دو وہ گوبر بھی کھا جائیں گے, ہمارے بچے کے سامنے رکھ کے دیکھ کبھی بھی نہیں منہ مارے گا گوبر میں. تو یہ مناظرہ شیر جیتے گا کہ نہیں جیتے گا؟ تو آپ کیسے شیر سے پھر مناظرہ جیتو گے بھائی؟ اگر شیر سے مناظرہ, بلکہ گدھا بھی مناظرہ جیت جائے گا. ہم جب کسی کو بے وقوف کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گدھا, ایک نمبر کا گدھا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی دن گدھے کا میٹر گھوم جائے اور گدھا مناظرے کا چیلنج کرے کہ یار انسانوں نے مجھے بے وقوف کہا, تمہاری ایسی کی تیسی, ٹائم قیامت تک نہیں بلکہ 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں میں تمہیں, اور فلاں ڈیٹ پہ آ جاؤ مناظرے کے لیے. اسٹیج سجے گا, ایک طرف گدھا بیٹھے گا ایک طرف انسان بیٹھے گا, اور دونوں بحث کریں گے کہ زیادہ ذہین کون ہے. مناظرہ ہوگا دونوں میں. ٹائم ہو گیا, آپ چلے گئے, گدھا بھی اسٹیج پہ آ گیا اور ایک ثالث بن گیا جو نہ گدھا ہے نہ انسان ہے, کیونکہ ثالث تو وہی ہوتا ہے نا جو جس کا دونوں میں سے کسی سے مفاد نہیں ہوتا. کوئی فرشتہ آ گیا, اب دونوں کی ڈیبیٹ شروع ہوئی. آپ نے دلائل دینے شروع کیے کہ انسان جو ہے نا بہت ذہین ہے, دیکھو چاند پہ پہنچ گیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. گدھے نے دلیل دی کہ دیکھو میرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو, اس میں اتنی سینس ہے کہ وہ آگ کا انگارہ نہیں کھا. اس کے سامنے گوبر رکھو, وہ گوبر کی طرف ہاتھ نہیں ڈالے. انسان کے بچے کے سامنے گوبر رکھو, کھا جائے گا, کھا جاتا ہے. مائیں ہر وقت بچے کی فکر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ وہ گوبر رکھو کھا جائے گا. اس کے سامنے گرم کھولتا ہوا پانی رکھو, پی کے زبان جلا دے گا. بکریوں کے بچے یہ کام نہیں کرتے, گدھے کے بچے یہ کام نہیں کرتے. اب یہ مناظرہ چل رہا ہے, گدھے نے بہترین مثال دے دی. اب بتاؤ آپ کے پاس مناظرہ جیتنے کا کوئی راستہ ہے؟ بولو نا. میرے دماغ میں ایک بات آ رہی, آپ کیسے, اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ میں اور اس میں کوئی فرق. یہ مذاق ہے, اس کو نہیں کرنا. لوگ کلپ نکال لیتے ہیں, مفتی صاحب نے آسٹریلیا والوں کو وہ کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, مذاق کر رہا ہوں. تو گدھا تو جیت جائے گا مناظرہ. اس لیے کہتے ہیں مناظرے میں نا علم سے زیادہ کھوپڑی کا استعمال ہوتا. تو بھائی آپ گدھے کو یہ جواب دیں گے, ہارنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بہت بےزتی ہوگی. پھر گدھوں میں جو بے وقوف ہوگا نا گدھا, لوگ اس کو انسان کہیں گے. ابے انسان ہے کیا, گدھا بن گدھا. پھر لوگ یہ, اگر آپ مناظرہ ہار گئے نا اسٹیج پہ تو گدھا پھر گالیاں دے گا, اوے انسان ہے کیا, بالکل وسیم لگ رہا ہے, بالکل غفار لگ رہا ہے, تو کم بخت, گدھا بن گدھا. آپ مناظرہ نہ ہاریں, آپ اس کو جواب دیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسان ذہین ہے. اگر ذہین نہ ہوتا تو گدھے تو بتا تو نے کیا ایجاد کیا؟ تیرے اوپر انسان صدیوں سے بیٹھ کے آ رہا ہے, تو اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکا, کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکا کہ میں بھی آخر ایک مخلوق ہوں, یہ کیا ہے مجھ پہ اتنا لوڈ ڈال کے تم لوگ ہر وقت جا رہے ہوتے ہو, اور جب بڈھا ہو جاتا ہوں تو بالکل نظر انداز کر. اپنے بوڑھوں کے لیے تو اولڈ ہاؤس بنا لیا تم نے, میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو گدھا ہے, گدھا ہی رہے گا, باتیں نہ کر زیادہ. ہم نے یہ جہاز بنائے, ہم نے دوائیں ایجاد کی, ہم نے کتنے ہاسپٹل بنائے, ہم نے سیاست میں کتنا آگے بڑھے, اور ایک آرگنائزڈ قومیں ہیں ہماری. رہا یہ اشکال, رہا یہ سوال کہ ہمارا بچہ, اس کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی, گوں بھی کھا لیتا ہے, اور تیرے بچے کو اتنی تمیز ہے کہ وہ دودھ ہی کی طرف جاتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارے پاس عقل زیادہ ہے, لیکن یہ عقل تربیت کی محتاج ہے. اگر اس عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو غلط جائے گی, اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو اس کی اسپیڈ, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مثال کے طور پر, اور آسان مثال, گدھے اور گھوڑے کی ریسنگ ہو تو اسپیڈ کس کی تیز ہے؟ گھوڑے کی. اب آپ نے کیا کیا, ایک لائن لگا دی آگے, اور
گدھے اور گھوڑے کو دونوں کو دوڑایا، لیکن ہوا یہ کہ گھوڑے کو بتایا ہی نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے، گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے، گدھے کو بتا دیا کہ سمت کیا ہوگی،